السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو ابھی جناب میں یہ بال کٹوا کے آ رہا ہوں، یہ دیکھیں۔ تو جب میں بال کٹوانے جاتا ہوں نا تو گھر والوں کو کہتا ہوں جی میں ذرا بال کٹوا کے آؤں، تو وہ ہنستے ہیں کہ تسی کی کٹوا کتنے نے بال تھوڑے جڑے کٹوانے نے۔ اچھا، یہ مذاق تو پھر گنجے لوگوں سے ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ہوتا ہے نا۔ تو وہ جناب وہاں پہ نائی نے بھی، جو ہمارا بیوٹی پارلر ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں آپ نائی نہ کہا کریں، ہم پارلر والے ہیں، بیوٹیشین پارلر والے جو ہے نا، وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب پہلے ہم آپ سے جتنے پیسے لیتے تھے نا، اب اس سے ڈبل لیں گے۔ پہلے اگر وہ 100 روپے لیتے تھے، اب کہتے 200 روپے لیں گے۔ میں نے کہا یار 2 وال نے تو 200 روپے۔ کہتا ہے سر جی وہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، عمران خان نے ہر چیز مہنگی کر دی ہے، اب ہم کیا کریں؟ یہ ہر چیز تو مہنگی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا جی، بات تو یہ ہے کہ اب اس وقت آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں نا، وہ 2 چیزیں ہیں جو آپ سے میں ڈسکس کروں گا۔ ایک تو یہ کہ زلفی بخاری جو عمران خان کا مشیر ہے، خاص مشیر ہے، مراد سعید اور زلفی بخاری یہ خاص مرید ہے، مشیر ہے۔ اس نے جناب اپنی بھابھی کے خلاف کیس کر دیا ہے، اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں کہ کیڑی بھابھی۔ تو پھر جناب یہ عثمان بزدار کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے نا، طاہر، اس کو نیب نے نوٹس دی ہے۔ وہ نوٹس کیوں دیا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے آ جائیں جی زلفی بخاری کے اوپر بات کرتے ہیں۔ زلفی بخاری نے جناب اپنی بھابھی، عمران خان کی بیوی اس کی بھابھی ہو گئی نا رشتے میں، تو اس کے اوپر کیس کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف والے ہیں نا، ان کی بھابیاں بڑی بدلتی ہیں۔ پہلے زلفی بخاری کی بھابھی تھی جمائمہ، وہ یکدم بدل گئی، رشتہ بدل گیا سارا۔ جب عمران خان نے ڈائیورس دے دی تو رشتہ بھی بدل گیا نا۔ اس کے بعد ان کی بھابھی بنی ریحام خان، پھر وہ بھی بدل گئی۔ اور اب تیسری جو ہے وہ بشرا بی بی ہے۔ اب دیکھیں اللہ رحم کرے، ان کی زندگی دراز کرے، ہم تو یہی کہیں گے کہ ان کی جوڑی بنی رہے، لیکن جس طرح بدل دے آن دا کوئی پتہ نہیں نہ چلتا، عمران خان دی نیت دا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جڑی ریحام خان ہے، اس نے لندن سے عمران کو فون کیا کہ عمران آپ مجھے شادی کی پہلی سالگرہ پہ کیا تحفہ دو گے؟ یعنی بالکل نارمل حالات سے اس نے فون کیا بڑے شوق سے کہ آپ مجھے شادی کی سالگرہ، پہلی شادی کی سالگرہ کا کیا تحفہ دو گے؟ تو عمران نے آگے سے کہا طلاق طلاق طلاق۔ یہ اس نیچر کا بندہ ہے، یقین کریں آپ اس کی باتوں پہ نہ جانا اس کی باتوں پہ کہ پاکستان ترقی بڑا کر رہا ہے۔ اب وہ ایک چٹ ہے، وہ یہ جانتے ہیں نا اس کو، کہتا ہے جی شہباز شریف نے اس کو منع کیا تھا عمران خان کو کہ تم نہ۔ اتنے فضول اور جھوٹے انسان ہیں یہ۔ چلے میں اب بات کر رہا ہوں اس کی زلفی بخاری کی۔ تو زلفی بخاری کے اوپر اس کی سابقہ بھابھی ریحام خان نے یہ الزام لگایا تھا کہ جو امریکہ میں پاکستان کا سب سے بڑا ہوٹل ہے روز ویلٹ یا روز ویلٹ، کوئی اس طرح کا نام ہے اس کا، تو وہ جی زلفی بخاری نے خریدا ہے اور یہ حکومت بتا نہیں رہی اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اس چیز کو لیتے ہوئے زلفی بخاری نے لندن میں کیس کر دیا ریحام خان پر، توہین حتیٰ کہ امیز کا اور توہین کا کیس کر دیا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے اور اتنے لاکھ ڈالر جو ہے نا مجھے دیے جائیں۔ اور وہ اس کی جو ابتدائی سماعت ہوتی ہے نا، جیسے یہاں ہم ریٹ کرتے ہیں تو ریٹ میں پہلے ایڈمٹ نوٹس ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر فائنل آرگومنٹ ہوتی ہے اور پھر بحث ہوتی ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو وہ ادھر ایڈمٹ ہوئی ہے، خالی ایڈمٹ نوٹس ہوا ہے، تو اس کے اوپر وہ بڑا شور مچا رہے تھے کہ دیکھا جناب زلفی بخاری جیت گیا اور یہ ہے وہ ہے۔ تو بہرحال وہ ہے تو ریحام خان کی بھابھی، سابقہ ہی صحیح بھابھی تو ہے نا، تو اس کا بھی رزلٹ آنا ہے، لیکن بغلے ابھی سے بجا رہے ہیں کہ ہم جی جیت گئے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جھوٹ ثابت ہوا ہے اور یہ ہے وہ۔ دوسرا جناب آئیں یہ طاہر صاحب ہیں پرنسپل سیکرٹری عثمان بزدار صاحب کے،
تو ان کو نیب نے نوٹس کیا ہے کہ تم نے جتنے بھی ٹھیکے دیے ہیں نا، یہ اسی طرح کا پرنسپل سیکٹری ہے جیسے نواز شریف کا فواد حسن فواد ہوتا تھا نا، فواد حسن فواد، اس طرح کا ہے۔ تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ تم نے کوئی بھی ٹھیکے جتنے بھی دیے ہیں نا، وہ کوئی بھی ان آرڈر نہیں ہے، اور سارے جو ہے نا وہ اس میں گھپلے نظر آ رہے ہیں، تو آئیں آ کے وضاحت کریں۔ اور آج ہی عثمان بزدار کا بیان آیا ہوا ہے کہ ہم نے پنجاب سے کرپشن ختم کر دی ہے جناب، بالکل ختم کر دی ہے، اور آج ہی ان کو نوٹس ملا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان کو سمجھانے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوگی یار۔ دن کو یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دن نہیں رات ہے، رات کو ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں رات نہیں دن ہے۔ ان کو کون سمجھائے؟ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں سمجھا سکتا کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ تو یہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، خاص طور پہ پنجاب تو کرپشن میں ڈوبا پڑا ہے، اور ہم کئی دفعہ الزام لگا چکے ہیں، لوگوں نے الزام لگائے ہیں کہ اسی عثمان بزدار نے جو ہے وہ 5 کروڑ روپے ایک ہوٹل والوں سے لیا ہے شراب کا لائسنس جاری کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی ٹھیکوں میں بڑے گھپلے ہیں، لیکن نیب نے جو ہے عثمان بزدار کو تو نوٹس بند کر دیا ہے، اب ان کو تو کوئی نوٹس نہیں مل رہا، البتہ اس کے پرنسپل سیکٹری کو مل گیا ہے، اور دوسرا بھابھی کو بھی نوٹس مل جائے گا کل پرسوں تک، جو عمران خان کی سابقہ بیوی ہے، اور جس کو حسن نثار صاحب ہیں نا، انہوں نے ریحام خان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فاطمہ جناح سے بھی بڑی ہے، کیونکہ عمران خان کی بیوی ہے۔ اب تو وہ بھی گالیاں نکالتا ہے، لیکن تب وہ کہتا تھا کہ یہ فاطمہ جناح سے بڑی ہے ریحام خان۔ یہ اس حد تک سر آگے جا سکتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے جی۔ خدا حافظ۔ حجامت ڈبل پیسے دے کے آیا، بیٹھا ہوں۔